ایک ایسا انسان جس نے 1400 سال پہلے پانی کا ایک کنواں خریدا، اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی آج کے اس جدید دور میں بھی اس کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے جو باقاعدہ چل رہا ہے، اور ایک ایسا رہنما جس کے پاس اقتدار کی مکمل طاقت تھی، دروازے پر محافظوں کی فوج تھی، لیکن اس نے اپنی جان دے دی تاکہ اس کی قوم کے خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہے۔ بالکل۔ اسمارٹ اسکوپ میں خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن دبانا اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو آج ہم جس کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں اس کا نام ہے عثمان ابن عفان، The Legacy of the Possessor of Two Lights۔ مصنف نے اس کتاب میں صرف ایک تاریخی داستان بیان نہیں کی، بلکہ یہ گہرا تجزیہ کیا ہے کہ کس طرح ایک انتہائی مالدار اور طاقتور شخصیت نے کاروباری ذہانت، نرم مزاجی اور ایک بے مثال قربانی کا حیرت انگیز توازن قائم کیا۔ صحیح، اور اس جائزے کا بنیادی مقصد بھی ان فیصلوں کے پیچھے چھپی اس منطق کو ڈی کوڈ کرنا ہے جس نے پوری اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخی حوالوں کے مطابق سچی طاقت کا مطلب ہمیشہ دوسروں پر غلبہ پانا نہیں ہوتا۔ تو اس کتاب کے مطالعے کے دوران جس چیز نے سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ ان کی حیا یعنی ان کی نرمی پر مصنف کا بے پناہ زور ہے۔ وہ مکہ کے سب سے امیر اور با اثر قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر ترین قبیلہ تھا۔ ہاں، اور وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے۔ اب اگر انسانی نفسیات اور آج کے لیڈرشپ ماڈلز کو دیکھا جائے نا، تو بے پناہ دولت اور طاقت انسان کو اکثر مغرور کر دیتی ہے۔ جی، کم از کم تھوڑا بہت متکبر تو بنا ہی دیتی ہے۔ بالکل۔ ایک کامیاب رہنما کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ اسے رعبدار اور تھوڑا جارحانہ ہونا چاہیے۔ تو مصنف اس تضاد کی وضاحت کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، یہی اس کتاب کا سب سے دلچسپ اور نفسیاتی پہلو ہے۔ اس وقت کے قبائلی عرب معاشرے کو اگر ہم دیکھیں نا، تو وہاں سخت مزاجی، اونچی آواز اور غصے کو لیڈرشپ کی لازمی شرائط سمجھا جاتا تھا۔ جو جتنا سخت وہ اتنا ہی طاقتور۔ بالکل ایسا ہی تھا، لیکن مصنف کے مطابق عثمان بن عفان کا لیڈرشپ ماڈل بالکل مختلف تھا۔ ان کی طاقت ان کی حیا میں تھی۔ کتاب میں ایک انتہائی مشہور واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے، جب نبی کریم آرام فرما رہے تھے اور ان کے کچھ قریبی ساتھی بھی موجود تھے، لیکن جیسے ہی عثمان کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً اپنے کپڑے درست کر لیے۔ اچھا؟ جی، اور یہ فرماتے ہوئے کہ وہ اس شخص سے حیا کیوں نہ کریں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! لیکن ایک منٹ، کیا عملی دنیا میں اس حد تک نرمی کو کمزوری نہیں سمجھا جاتا؟ خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جو مستقل قبائلی جنگوں پر چلتا ہو۔ نرمی کو تو لوگ اکثر بزدلی یا فیصلوں کی کمی سے جوڑ دیتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، اور مصنف نے اس سوال کو بہت خوبصورتی سے حل کیا ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ ان کی حیا خوف یا کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک گہرے اندرون ضبط کا نتیجہ تھی۔ اچھا، اندرونی ضبط۔ جی، یہ وہ اخلاقی طاقت ہے جو انسان کو اختیار ہونے کے باوجود حدود کا پابند بناتی ہے۔ جب کوئی شخص طاقتور ہو اور پھر بھی عاجز رہے تو لوگ اس سے ڈرنے کے بجائے دلی طور پر اس کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہی وجہ تھی کہ ان کی بات میں ایک قدرتی وزن اور رعب پیدا ہو گیا تھا جو کسی تلوار کے زور پر نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ بالکل، اور اس اخلاقی اور ذہنی ضبط کا ایک بہت بڑا امتحان اس وقت بھی سامنے آیا جس کا ذکر کتاب کے ابتدائی ابواب میں ہے۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کے سگے چاچا نے ان پر بدترین تشدد کیا۔ بہت سخت اذیت دی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں اور آگ دی گئی تاکہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں۔ یہاں حیرت ہوتی ہے کہ ایک انتہائی امیر اور نرم و نازک ماحول میں پلا بڑا انسان اس قدر شدید جسمانی اذیت کیسے برداشت کر گیا۔ دیکھیں، مصنف اس واقعے کو ان کی ذہنی اور جذباتی استقامت کے سب سے بڑے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہی استقامت ان کے خاندانی اور ذاتی تعلقات میں بھی نظر آتی ہے، جس نے ان کی شخصیت کو وہ مقام دیا جسے تاریخ میں ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ کتاب میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسانی تاریخ میں وہ واحد شخص ہیں
جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ واقعی یہ ایک منفرد اعزاز ہے۔ پہلے حضرت رقیہ ان کے نکاح میں آئیں، جن کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی مشکل ترین ہجرت کی، اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں آئیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مصنف اس رشتے کی نوعیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات تاریخی رشتے سیاسی اتحاد کے لیے بھی تو ہوتے ہیں نا؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے، لیکن کتاب واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ محض اتفاقی یا سیاسی رشتے بالکل نہیں تھے۔ مصنف نے نبی کریم کا وہ گہرا جذباتی قول نقل کیا ہے کہ جب سالوں بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ان کی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، مصنف کے مطابق یہ جملہ ایک شوہر، ایک انسان اور ایک قابل اعتماد ساتھی کے طور پر ان کے کردار پر سب سے بڑی مہر تصدیق ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ان کا رویہ کس قدر متوازن اور مثالی تھا۔ صحیح۔ اب ذاتی اور خاندانی تعلقات سے ذرا آگے بڑھ کر مصنف ان کی کاروباری ذہانت اور عوامی فلاح کے جس ماڈل کو پیش کرتا ہے نا، وہ آج کے معاشی ماہرین کے لیے بھی حیران کن ہے۔ وہ بحر روما والا واقعہ؟ جی، کتاب میں مدینہ ہجرت کے بعد بحر روما یعنی روما کے کنویں کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت مدینہ میں میٹھے پانی کا شدید بحران تھا، اور یہ واحد کنواں ایک مقامی شخص کی ملکیت تھا جو من مانی قیمت وصول کرتا تھا۔ بالکل۔ اگر اسے سمجھنے کے لیے آج کی کوئی مثال لی جائے نا، تو یہ بالکل کسی کلاسک ٹیک اجارہ داری مطلب مونوپولی کی طرح ہے، جیسے کسی ایک شخص کا شہر کے واحد انٹرنیٹ سرور یا پاور پلانٹ پر قبضہ ہو اور وہ اسے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرے۔ یہ مثال موجودہ حالات کی بالکل عکاسی کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، مصنف اس واقعے کا تفصیلی تجزیہ کرتا ہے کہ اس اجارہ داری کو بغیر کسی قانونی طاقت، لڑائی یا جبر کے کیسے توڑا گیا۔ جب مسلمانوں کے لیے اس کنویں کے خریدنے کی ترغیب دی گئی تو مالک نے پورا کنواں بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہاں، ظاہر ہے اس کا بزنس بہت منافع بخش تھا، تو وہ اپنا سب سے زیادہ کمانے والا اثاثہ کیوں بیچتا؟ بالکل۔ تو پھر آپ سوچیں کہ ایک ہوشیار اور شاطر تاجر آدھا کنواں بیچنے پر کیسے راضی ہو گیا۔ یہ بات تجارتی لحاظ سے سمجھ سے باہر لگتی ہے کہ وہ اپنا منافع بانٹنے پر کیوں تیار ہوا۔ ہاں، تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ مصنف یہاں عثمان بن عفان کی شاندار گفتگو شنید، مطلب ان کی نیگوسیشن سکلز اور معاشی حکمت عملی کو نمایاں کرتا ہے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ پورا نہیں بلکہ صرف آدھا کنواں خریدیں گے، اس شرط پر کہ ایک دن کنویں کا مکمل اختیار ان کا ہوگا اور اگلے دن پرانے مالک کا۔ اچھا، تو مالک نے سوچا ہوگا کہ یہ تو بڑا اچھا سودا ہے۔ بالکل، مالک نے اپنے حساب سے بہت زبردست سودا سمجھا کہ اسے یکمشت بہت بڑی رقم بھی مل جائے گی، اور اگلے دن وہ پانی کی قیمت مزید بڑھا کر اپنا روزانہ کا منافع بھی برقرار رکھے گا۔ لیکن اس کا یہ کاروباری اندازہ تو بالکل غلط ثابت ہوا نا؟ جی ہاں، کتاب بتاتی ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی باری والے دن وہ پانی تمام شہریوں کے لیے بالکل مفت کر دیا۔ کیا بات ہے! اب لوگوں نے کمال ہوشیاری دکھائی، وہ ان کی باری پر اپنے لیے 2 دن کا پانی بھر لیتے، اور جب اگلے دن اس مالک کی باری آتی تو پورا دن اس کے پاس کوئی ایک گاہک بھی نہ آتا۔ واہ، مطلب بغیر کسی محاذرائی کے اس کا پورا بزنس ماڈل ہی زمین بوس ہو گیا۔ بالکل۔ آخرکار اسے مجبوراً باقی آدھا حصہ بھی بیچنا پڑا، اور وہ کنواں مکمل طور پر عوامی فلاح کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اور آج کی دنیا کے لیے سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے باغوں کی آمدنی ان کے نام کے بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور خیراتی کاموں پر خرچ ہوتی ہے۔ واقعی؟ جی، مصنف اسے تاریخ کی سب سے کامیاب اور دیڑ پسا سرمایہ کاری کہتا ہے۔ ایک فرد کا اپنی ذاتی دولت اور ذہانت سے پوری کمیونٹی کا اتنا بڑا معاشی مسئلہ حل کر دینا واقعی متاثر کن ہے۔ لیکن ریاست کے مسائل صرف پانی تک محدود تو نہیں تھے نا؟ جب ریاست کے مجموعی دفاع اور بقا کا مسئلہ سامنے آیا تو مصنف نے ایک اور واقعے پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ غزوہ تبوک والا باب۔ جی، غزوہ تبوک کی تیاریوں کے دوران ریاست کو جس شدید غربت اور وسائل کی کمی کا سامنا تھا، اسے کتاب میں جیش الاسرہ یا تنگ دستی کے لشکر کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ ریاست کے لیے ایک ناممکن سی صورتحال تھی۔ شدید ترین گرمی کا موسم تھا، سفر کئی 100 میل طویل تھا،
اور ریاست کے پاس فوج کو تیار کرنے، سواریاں فراہم کرنے اور خوراک دینے کے لیے وسائل بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مطلب ایک کمزور ریاستی ڈھانچہ تھا جس کی بقا ہی خطرے میں تھی۔ جی، اور ایسی صورتحال میں جدید حکومتیں عام طور پر ایمرجنسی نافذ کر کے عوام پر نئے ٹیکس لگا دیتی ہیں۔ لیکن یہاں قیادت نے کھلے عام فنڈنگ کی اپیل کی۔ اگر ہم اسے آج کی دنیا سے جوڑیں نا، تو جب کسی ملک میں بڑی آفت یا معاشی ایمرجنسی آتی ہے تو عام طور پر کراؤڈ فنڈنگ مہم چلائی جاتی ہے، جہاں لاکھوں لوگ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کر ایک بڑا ہدف پورا کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مصنف بتاتا ہے کہ اس اپیل پر ایک فرد نے اکیلے ہی فوج کے 1/3 حصے کا بوجھ اٹھا لیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب کوئی انسان اپنا پورا کاروباری اثاثہ ایک جنگ کے لیے کیوں داؤ پر لگا دے گا؟ دیکھیں، کتاب اس بات کا تجزیہ ایک زبردست نظریاتی سرمایہ کاری کے زاویے سے کرتی ہے۔ تاریخی حوالوں کی بنیاد پر وہ بار بار اٹھے اور انہوں نے مجموعی طور پر 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 سونے کے دینار لا کر پیش کر دیے۔ یہ تو ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ بہت بڑی۔ مصنف کا استدلال ہے کہ بحیثیت کامیاب تاجر انہیں اس بات کا گہرا ادراک تھا کہ اگر ریاست اور نظریہ ہی نہ رہا تو اس بے تحاشا دولت کو جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ صحیح۔ نبی کریم نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مصنف اسے اس بات کی دلیل بناتا ہے کہ دولت کمانا یا امیر ہونا بذات خود کوئی بری بات نہیں، بشرطے کہ انسان کو اس دولت کا بہترین مصرف تلاش کرنا آتا ہو۔ بالکل بجا کہا۔ اب دولت اور وسائل کے اس شاندار استعمال نے اس وقت ریاست کو تو مضبوط کر دیا، لیکن کتاب کا اگلا حصہ ایک بالکل مختلف نوعیت کے چیلنج کی طرف لے جاتا ہے۔ ریاست کا جغرافیہ پھیلنے کے ساتھ ہی ایک نیا بحران پیدا ہو رہا تھا، اور وہ تھا معلومات اور عقیدے کے بگاڑ کو روکنا۔ یہ بہت اہم باب ہے۔ جی، مصنف نے قرآن کو ایک معیاری شکل اور لہجے پر جمع کرنے کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جی، مصنف اس دور کے سماجی اور لسانی پیچیدگیوں کو بڑی گہرائی سے سمجھاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، تاریخی حوالوں کے مطابق جب اسلامی ریاست کی سرحدیں آرمینیا اور آذربائیجان تک پھیلیں تو مسلم فوج میں غیر عرب اور مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے شام اور عراق کے فوجیوں کے درمیان قرآن کے تلفظ اور لہجے پر اس قدر شدید اختلافات پیدا ہو گئے کہ نوبت باقاعدہ جھگڑے اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے تک پہنچ گئی۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال تھی۔ بالکل۔ حذیفہ بن الیمان نے اس صورتحال کو دیکھا اور فوراً مدینہ آ کر خبردار کیا کہ اگر فوری ایکشن نہ لیا گیا تو آنے والی نسلوں میں شدید تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات آج کے دور کے جدید انفارمیشن سسٹم میں بھی بہت عام نظر آتی ہے، جیسے کسی ویکیپیڈیا پیج پر مختلف لوگ اپنی اپنی معلومات ڈال رہے ہوں اور ایک بڑا کمیونیکیشن بریک ڈاؤن پیدا ہو جائے۔ بالکل درست مثال دی۔ لیکن ذرا اس وقت کے لحاظ سے سوچیں نا، اگر ریاست یہ کہے کہ آج سے صرف ایک ہی نسخہ اور لہجہ چلے گا اور باقی سب تلف کر دیے جائیں، تو کیا اسے اس وقت سینسرشپ یا مطلب آزادی اظہار پر حملہ نہیں سمجھا گیا ہوگا؟ لوگوں نے اپنے لکھے ہوئے ذاتی نسخے جلانے کا فیصلہ کیسے قبول کر لیا؟ یہ تو ایک طرح سے بغاوت کو دعوت دینے والی بات تھی۔ آپ نے بالکل ایک درست اور چبھتا ہوا سوال اٹھایا ہے، اور مصنف نے اس کا تفصیلی جواب بھی دیا ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی سیاسی سینسرشپ نہیں تھی، بلکہ یہ بنیاد کو تحریف سے بچانے کا ایک انتہائی حساس قدم تھا۔ تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ مصنف کی تحقیق بتاتی ہے کہ انہوں نے فوراً ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی۔ انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس موجود اس اصل کتابی نسخے کو استعمال کیا جو پہلے خلیفہ کے دور میں ہی مدون ہو چکا تھا، اور پھر اسی مستند نسخے سے خالص قریش کے لہجے میں کاپیاں تیار کی گئیں۔ صحیح۔ اور پھر انہوں نے یہ مستند کاپیاں مکہ، دمشق، کوفہ اور بصرہ بھجوائیں، اور ذاتی نوٹس والے جو غیر معیاری نسخے تھے انہیں تلف کرنے کا دلیرانہ فیصلہ کیا۔ اور ظاہر ہے بعد میں آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ اس فیصلے پر تنقید بھی بہت ہوئی۔ یقیناً ہوئی۔ کتاب بتاتی ہے کہ سیاسی مخالفین نے اس فیصلے کو ان کے خلاف بطور پروپیگنڈا استعمال کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مصنف کا ماننا ہے کہ ایک سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو وقتی تنقید برداشت کر لے لیکن آنے والی نسلوں کا نقصان نہ ہونے دے۔ بالکل۔ ان کی اس دور اندیشی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں قرآن ایک ہی مستند شکل میں اور بالکل ایک ہی لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ صحیح۔ مصنف اسے تاریخ کا سب سے کامیاب انفارمیشن سٹینڈرڈائزیشن پروجیکٹ مانتا ہے۔ واقعی۔ لیکن یہاں تک آتے آتے کہانی میں ایک بہت بڑا تضاد ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کتاب کا آخری باب، جس کا عنوان
عظیم فتنہ ہے، وہ قاری کو ششدر کر دیتا ہے۔ وہ انسان جس نے پوری امت کو تقسیم ہونے اور عقیدے کے بگاڑ سے بچانے کے لیے اتنے جرت مندانہ اور بڑے فیصلے کیے، جب اپنی ذات کے دفاع کا وقت آیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مصنف بتاتا ہے کہ بیرونی عناصر اور باغیوں نے کئی دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا رکھا، ان پر جھوٹے الزامات لگائے اور پانی تک بند کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں صبر اور اختیار کے تصادم کو سب سے واضح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مصنف نے اس واقعے کی جو تصویر کشی کی ہے وہ انتہائی دردناک مگر فکر انگیز ہے۔ جب محاصرہ تنگ ہوا تو ریاست کے کونے کونے سے صحابہ نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور ان کے دروازے پر حضرت حسن اور حسین سمیت کئی ممتاز شخصیات بطور محافظ تعینات تھیں۔ تو مجھے اس نقطے پر مصنف کا تجزیہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت پوری سلطنت کے خلیفہ تھے، ان کے پاس طاقت تھی، حمایت اور محافظ موجود تھے۔ وہ صرف ایک حکم جاری کرتے اور ریاست کی فوج اس بغاوت کو سختی سے کچل سکتی تھی۔ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہاں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ مطلب کیا ایک حکمران کا یہ بنیادی فرض نہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھے؟ اگر ایک ریاست کا سربراہ بغاوت کو نہیں کچلتا تو کیا وہ دراصل پوری ریاست کو ایک مستقل انتشار میں نہیں ڈھکیل رہا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر مصنف نے گہرا فلسفیانہ اور تاریخی استدلال پیش کیا ہے۔ کتاب کے مطابق خلیفہ کا نظریہ یہ تھا کہ خلافت اور اختیار ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہے۔ اچھا۔ مصنف نے ان کا وہ تاریخی اور فیصلہ کن قول نقل کیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بنوں گا جو اس امت کا خون بہائے۔ انہوں نے محافظوں کو باقاعدہ قسم دے کر اپنے دفاع سے روکا اور واپس بھیج دیا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ اگر دفاع کیا گیا تو کیا ہوگا؟ بالکل۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ وہ یہ بات بخوبی سمجھتے تھے کہ اگر آج خلیفہ کی ذات کو بچانے کے لیے مدینے میں صحابہ اور باغیوں کے درمیان تلوار چل گئی تو یہ خون ریزی ایک ایسی خانہ جنگی میں بدل جائے گی جو کبھی نہیں رکے گی۔ صحیح۔ انہوں نے ریاست میں وسیع تر خون ریزی کو روکنے کے لیے شعوری طور پر مطلب جان بوجھ کر خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر شہادت کے دن کا وہ واقعہ جس نے ان کی پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا۔ جی، مصنف ان کے آخری لمحات کی تفصیل کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ باغی پچھلی دیوار پھاند کر اندر آئے۔ جب ان پر تلوار کا وار کیا گیا تو تاریخی حوالوں کے مطابق ان کا خون قرآن کے اسی نسخے کے صفحے پر گرا جس کی انہوں نے تمام عمر حفاظت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ مصنف خاص طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ وہ خون سورہ بقرہ کی اس آیت پر گرا جس کا ترجمہ ہے تو اللہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے۔ ان کی وفات بالکل اسی حالت میں ہوئی جس کی انہوں نے پوری زندگی تلقین کی تھی، مطلب بغیر کسی سے لڑے اور بغیر اپنا دفاع کیے۔ اس پورے تفصیلی جائزے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں نا تو کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچی قیادت یا لیڈرشپ دراصل ہے کیا۔ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا مطلب ہے طاقت کا حصول، اسے ہر قیمت پر برقرار رکھنا اور اپنے اختیار کو مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن مصنف کی یہ تحقیق اور تجزیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت اور طاقت یہ جاننے میں ہے کہ کب اور کہاں اس اختیار کو قربان کیا جائے۔ بالکل۔ ایک عظیم تر مقصد کے لیے اور اپنی کمیونٹی کو آپس میں لڑنے سے بچانے کے لیے اپنی طاقت، اپنی دولت اور آخرکار اپنی جان تک دے دینا ایک ایسا ورثہ ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں سے زیادہ ابدی ہوتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہاں ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج کی اس جدید دنیا میں جہاں معلومات کی بگاڑ سے لے کر معاشی اجارہ داریوں اور سیاسی محاذ آرائیوں تک کے مسائل موجود ہیں اور ہر شخص صرف اپنے مفاد اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیا ہم آج اتنی بڑی طاقت کے باوجود ایسی اسٹریٹجک سخاوت، ایسی دور اندیشی اور ایسی بے لوث قربانی کی کوئی ایک مثال بھی پیش کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچئے گا۔ اسمارٹ اسکوپ میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس اہم گفتگو کو اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔